سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے بعد اپنے احسان دہراتا ہے۔ کامیابی انسان کے دشمنوں میں اضافہ کرتی ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو کسی کا محتاج نہیں۔ ایک خوشی بہت سی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ قانون کا تالا صرف سونے چاندی کی چابی سے کھلتا ہے۔ تمہارا بدترین دشمن وہ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زبان کا لگا ہوا زخم کلہاڑی کے زخم سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن اسے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ اپنے منصوبوں کو رات کی طرح تاریک رکھو۔ اس دنیا میں مجرم صرف وہ ہوتا ہے جس کا جرم ثابت ہو جائے۔ جھوٹے انسان کو یادداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ صرف اس شخص کے سامنے اونچا بولتے ہیں جو ان کے سامنے اونچا نہیں بول سکتا۔ انسان کا سارا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ عورتوں کے جھگڑے مردوں کی جنگوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کے بڑوں نے آپ کو وراثت میں دشمنی نہیں دی ہے تو اپنے بڑوں کا شکریہ ادا کریں۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں لوگوں سے ہمیشہ چھپا کر رکھیں۔ نمبر 1 آپ کی آمدنی، نمبر 2 آپ کا اگلا قدم اور نمبر 3 آپ کی محبت۔ زندگی کی مصیبتیں کم کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف رہو۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے آس پاس تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں۔ بدترین احترام وہ ہوتا ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو لوگوں کو آزاد باتیں کرنے دیں۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، یہ نسلوں کا سودا ہے۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ ڈالو۔ ایک جھوٹے اور بدکار انسان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پاس موجود کسی بھی چیز پہ خوش نہیں ہوتا اور لا حاصل کی تمنا میں رہتا ہے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ ضمیر کی عدالت دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس راستے پر چلو جو صحیح سمجھتے ہو، چاہے تمہیں اکیلے ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں میری پریشانی صرف میری پریشانی ہے۔ ایک کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ خود بناتے ہو۔ کچھ لوگ جھوٹ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولے بغیر سچ نہیں بتا سکتے۔ ان لوگوں کے سامنے خوش رہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ انہیں بہت تکلیف دیتا ہے۔ جھوٹے کی سزا یہ ہے کہ جب وہ سچ بولتا ہے تو کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ جب کوئی شخص خود اپنی تعریف کرتا ہے تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ زوال سب سے پہلے انسان کا غرور توڑتا ہے۔ وسائل پر قبضہ کرنے والے لوگ غریب کو بتاتے ہیں کہ بھوک خدا کی آزمائش ہے۔ غصے کی بجائے مسکرانے والا ہمیشہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم دوسروں سے آگے جانا چاہتے ہو تو ہر قسم کے حالات میں ہمیشہ پرسکون رہو۔
اگر کوئی شخص آپ کو دھوکہ دے تو وہ دوسری بار بھی ضرور دے گا۔ آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ اداس ہیں تو چھوٹے بچوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی شرارتیں دیکھیں۔ ایسا کرنے سے یقیناً آپ کو اپنا بچپن یاد آ جائے گا اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی۔ جس پریشانی کو آپ اہمیت کی غذا نہیں دیتے، وہ پریشانی بھوکی مر جاتی ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ اگر لوگ آپ کے بارے میں برا بولیں تو کوئی بھی ان پر یقین نہ کرے۔ شہرت کبھی بھی آسانی سے نہیں مل جاتی۔ قابل تعریف ہونے کے لیے آپ کو تکلیف سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ روزی کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ زندگی جینا ہی بھول جائیں۔ اپنی زندگی کو اپنے لیے ایسی جیل نہ بنائیں جس کی سلاخیں لوگوں کی رائے پر مبنی ہوں۔ مصیبت کے وقت غیر موجودگی کسی بھی رشتے کے تقدس کو ختم کر دیتی ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ کسی کی رائے کو بغیر ثبوت کے تسلیم کر لینا بیوقوفی ہے۔ غصہ آپ پر کی جانے والی تنقید کا متبادل جواب نہیں ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی مت کریں۔ جب آپ کی پرواز بہترین ہوگی تو آپ خود بخود دکھائی دیں گے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین مانو کہ تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دو طرح کے لوگ معاشرے میں تنہا رہ جاتے ہیں، ایک ہر وقت نصیحتیں کرنے والا اور دوسرا تنزیہ الفاظ میں گفتگو کرنے والا۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا بہترین دفاع کرنے والی چیز آپ کا اخلاق ہے۔ اگر آپ دھوکہ دہی کی مذمت نہیں کرتے تو آپ خود بھی دھوکے باز ہیں۔ اللہ سے امید انسان کا بہترین سہارا ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے بھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ آپ کی نسل آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہے۔ ایک گھر میں بوڑھے آدمی کا ہونا ایک اچھی علامت ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک اچھی ماں سینکڑوں سکول ماسٹرز کے برابر ہوتی ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ جھوٹ کے ہزاروں چہرے ہوتے ہیں لیکن اس کا ساتھ اندھا ہوتا ہے۔ کوئی بھی راز ہمیشہ کے لیے راز نہیں رہتا۔ جو شخص 1 روپیہ چرائے وہ چور ہے، جو 1 لاکھ چرائے وہ فنکار ہے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے 2 طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ حسد سے بچو کیونکہ حسد کرنے والا خود 5 بڑی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ نمبر 1، حاسد انسان اپنے حسد کی وجہ سے ہر وقت پریشانی اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ حاسد جس سے حسد کرتا ہے اس کی خوشیوں کو برداشت نہیں کرتا اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی خامیاں تلاش کرتا ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں خود کو اذیت میں مبتلا رکھتا ہے۔ نمبر 2، حاسد آدمی خود کو ایسے جال میں پھنسا لیتا ہے جس سے راہ فرار ممکن نہیں۔ وہ ہر وقت حسد، بغض اور بغاوت کے زہر میں جلتا رہتا ہے اور خود کی کامیابی کے بارے میں سوچنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسے آخرکار وہ ناکامی کا منہ دیکھتا ہے۔ نمبر 3، حاسد انسان کی کوئی تعریف نہیں کرتا کیونکہ کوئی اسے اچھا انسان نہیں سمجھتا۔ سب اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، حاسد کی سب سے بڑی پریشانی اور مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حاسد کے لیے آخرت میں بہت زیادہ عذاب ہے۔
لیکن دنیا میں بھی اسے کوئی تباہ ہونے سے روک نہیں سکتا۔ نمبر 5، حاسد انسان کو بھلائی اور خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ لوگوں کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں سوچتا، بلکہ وہ تو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے کاموں میں مشغول رہتا ہے۔ حسد کا زہر اسے کھا جاتا ہے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے اور نقصان پہنچانے کے خیال کی وجہ سے اسے بھلائی اور خیر کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آپ انعام دینے سے قاصر ہیں تو شکریہ ضرور ادا کریں۔ عقل مندی انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ سچا آدمی کبھی بھی آدھی رات کی دستک سے نہیں ڈرتا۔ ہر شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں کیونکہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کبھی خود کی تعریف نہ کریں ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ میرے رولز میرے لیے پیسے اور عہدے سے زیادہ اہم ہیں۔ جھوٹا شخص اپنی ہی کہی بات کی پابندی نہیں کر سکتا۔ اپنی عزت کا خیال رکھیں، یہ آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ وقت کا سب سے بے رحم عمل یہ ہے کہ وہ چہرے پر پڑے نقاب کو اتار دیتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے، کیونکہ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہماری نادانیوں، گستاخیوں، نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، ہمیں دلی سکون اور اپنی محبت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔